بہت بڑی کامیابی ہے کہ جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش میں تقریباً 3.25 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں اور خود بنگلہ دیش کے تناظر میں دیکھیں تو آج تک اتنے ووٹ تو کبھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے حاصل ہی نہیں کیے، اگر جنون انتخاب جہاں بھی جب بھی ہوا ہے۔ بی این پی نے زیادہ ووٹ حاصل کیے اس دفعہ، لیکن جماعت اسلامی کے یہ ووٹ غیر معمولی طور پر یہ ووٹ ہیں، اور اس صورتحال میں ہیں کہ جب 15-16 سال مسلسل ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں، پوری جو مرکزی قیادت تھی وہ شہید کر دی گئی، پھانسیاں ان کو دے دی گئیں، سیکنڈ ٹیئر کو بھی انہوں نے قید کر دیا، خواتین کو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیا، وہ جو طالبات تھیں اسلامی جمعیت طالبات کی ان کو گرفتار کیا گیا، اسلامی چھاتر و شبر پر انہوں نے جو جمعیت ہے وہاں کی اس کو بری طرح سے جو ہے وہ پیچھے دھکیلا گیا۔ اور دیکھیں انہوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ انہوں نے ٹارچر کیا اور پھانسیاں دیں اور مقدمے چلائے، بلکہ اپنے لوگوں کی ذہن سازی کی، بچپن سے نصاب میں ایسی چیزیں ڈالیں جو جماعت اسلامی کے خلاف تھیں۔ ان کو غدار کہا گیا اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق کے خلاف لڑائی کی، اور یہ فلاں کے جو ہے وہ نمائندے ہیں، اور یہ رضاکار کو ایک گالی بنا دیا انہوں نے۔ اس سب کے باوجود، اور جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام یونیورسٹیوں میں جو ٹاپ پوزیشنز پر پروفیسرز تھے یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے وہ سب عوامی لیگ کے تھے، اور وہ صرف عوامی لیگ کے نہیں تھے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ انڈین لابی کے ریپرزنٹیٹیو تھے، اور ان کے لیکچررز، ان کے شاعر، ان کے ادیب، ان کے صحافی جس بڑے پیمانے پر بیشنگ کر رہے تھے اور جس بڑے پیمانے پر غدار قرار دے رہے تھے، اس کے بعد تو جماعت اسلامی کا بچ جانا ایک معجزہ ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کی جماعت اسلامی کو اور ان کے نظریے کو اور ان کی وابستگی کو اور ان کی محنت کو، کہ انہوں نے ان سارے حالات میں اپنے آپ کو برقرار رکھا، عوام کے ساتھ جڑے رہے، نوجوانوں کے ساتھ جڑے رہے، خواتین میں بہت بڑا کام ان کا تھا، تنظیم انہوں نے اپنی برقرار رکھی، اور جب یہ رجیم چینج ہوا ہے تو اس رجیم چینج کے بعد چند مہینوں میں انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی کیمپین کھڑی کر دی۔ تو یہ طاقت ہے ایک زبردست قسم کی نظریاتی پارٹی کی، اور وہ پارٹی کے جو افراد کے بجائے نظریے پر اور ڈسپلن پر اور آرگنائزیشن پر بلیو کرتی ہے۔ ہم ایسی مثالیں پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھتے ہیں جس میں پالیٹکس افراد کے گرد گھومتی ہے، تو بعض اوقات افراد کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، پارٹی ختم ہو جاتی ہے، ڈسمنٹل ہو جاتی ہے، 10 گروپوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون لیڈ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ لیکن یہ کیسی پارٹی ہے کہ جس کے امیر کو بھی پھانسی دے دی گئی ہو، جس کے سابق امیر کو بھی جو ہے اس کا جنازہ جیل سے اٹھاؤ، اور جس کے جتنے جو ان کی اوپر کی ٹاپ کے لوگ تھے ان سب کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کر دیا ہو، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر جو اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا یہ جو جنریشن زی کی تکرار پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ ہم نے تو بنگلہ دیش میں جنریشن زی کو دیکھا نا کہ کس طرح دیوانہ وار انہوں نے جماعت اسلامی کے لیے کام کیا ہے۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کو اپنا نام بدل دینا چاہیے، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کا نام ہٹا دینا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اخوان المسلمون کے بارے میں تو خود اخوان کے کچھ ایسے لوگ تھے جو لکھنے پڑھنے والے لوگ، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تحریکوں کی ایک عمر ہوتی ہے، 70-75 سال بعد تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں، ایوپریٹ ہو جاتی ہیں، اور اخوان بھی ایوپریٹ ہو گئی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک سال میں حالات تبدیل ہوئے، عرب بہار آئی، اور اس عرب بہار میں اخوان المسلمون نے صرف مصر میں ایک سال میں 5 مرتبہ پبلک اوپینین میں کامیابی حاصل کی، ریفرنڈم میں، پارلیمنٹ کے انتخابات میں، صدارتی انتخاب میں، اسی طرح سے رن آف الیکشن میں، سینٹ میں۔ تو اخوان المسلمون نے اپنے آپ کو پبلک اوپینین کے اعتبار سے بھی ثابت کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو کامیابی بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کو ملی ہے نا، یہ در حقیقت سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر جو قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے اور جو اصل اسلامی فکر ہے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی صرف بنگلہ دیش کی نہیں ہے، یہ آپ عالم عرب سے شروع کر دیں اور جہاں جہاں بھی آپ چلتے چلے جائیں اور فار ایسٹ تک چلے جائیں، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور فکر مودودی در حقیقت کیا ہے؟ فکر مودودی وہی ہے جو اسلام ہے، اور اسلام کا بھی وہ ورژن ہے جو اصل اسلام ہے، جس میں جزیات، فروعیات، ظاہر پرستی، جس میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنا، مسلک پرستی، فرقہ پرستی، اس سے کہیں اٹھ کر اسلام کی بات کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس کو پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں۔ ظاہر ہے مغرب نے اس طرح کی اصطلاحات نمایاں کی۔ ہاں، اسلام پولیٹیکل بھی ہے لیکن اسلام سوشل بھی ہے۔ اسلام جو ہے وہ معیشت کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اسلام عدالت کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ اسلام تو اسلام ہے، اور وہ پورا ایک نظام ہے، پوری ایک تہذیب ہے،
وہ ایک ضابطہ حیات ہے، وہ ریاست کو بھی ایڈریس کرتا ہے، حکومت کو بھی ایڈریس کرتا ہے، خاندان کو بھی ایڈریس کرتا ہے، سوسائٹی کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا، فرقہ پرستی اور مسلک پرستی اور ظاہر پرستی میں بند نہیں کرتا۔ یہ وہ پیغام ہے جس کو نوجوانوں نے قبول کیا ہے، اور یہ قبولیت پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ کسی کو اگر مولانا مودودی کا نام نہیں بھی معلوم ہے تو مولانا مودودی کا کارنامہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے جو لٹریچر پروڈیوس کیا وہ لٹریچر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی پشت پر ایک جماعت بنا دی، اور جماعت اس کی کسٹوڈین بن گئی، وہ اس کی چیزوں کو لے کر چلتی رہی۔ تو اب جو پوری امت مسلمہ کا نیریٹو ہے وہ مولانا مودودی کے گرد گھومتا ہے۔ ایسے بھی جو اب آنے والے حالات ہیں اور نظاموں کی کشمکش میں نئے نئے نظام تشکیل پانے کے امکانات بڑھ رہے ہیں، نئے جغرافیہ بننے کے امکانات بڑھ رہے ہیں، پرانی تہذیب دریا برد ہو رہی ہے، جو ہیجمنی قائم کی ہوئی تھی کچھ ملکوں نے اپنی، جو طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو رول کرنے کا، وہ خود ڈھلان پر ہیں۔ تو ایسے میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں تو اسلام ایک طاقت کے طور پر سامنے آئے گا، ایک نظریے کے طور پر سامنے آئے گا، ایک تحریک کے طور پر سامنے آئے گا، اور ایک نظام کے طور پر سامنے آئے گا۔